بننے کے لیے ماشاءاللہ پر ٹول رہے ہیں، اور جن کو پوری کی پوری قوتیں جو ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں اس وقت پورے کے پورے، ان کی جو ہے ثنا خوانی پر سارا لگا ہوا ہے ساری دنیا۔ تو مجرم وہ ہیں، سزا یافتہ وہ ہیں، اور عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے۔ اس کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کا ریئیکشن آپ عوام میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے پابا سلاسل کیے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے ہیں، اتنوں کو آپ نے جو ہے میڈیا پر لے جا کر بیانات ان کے دلائے ہیں۔ توبہ طائب جن کو کروایا ہے، اس کا ریئیکشن عوام میں یہ ہوا ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے گراف بڑھتا چلا گیا ہے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پولز جو کیے ہیں، ایشو کیے ہیں، ریلیز کیے ہیں، اس میں بھی عمران خان ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ادرز، باقی قائدین سے ان کا جو ہے پول بہت اوپر آیا ہے۔ تو ان کی پذیرائی عوام میں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی شاخسانے میں جو ہم نے پٹیشن کی ہے، اور جو بشرا بی بی ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور یہ میں ایک ریٹورک کے طور پر یا ان کی ایک بیوی ہونے کے ناطے سے ایک تجسس کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جینوئنلی اس کا خطرہ ہے ان کو۔ یہ بدقسمتی سے 1952 سے ہم نے لیاقت علی خان کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ جو بھی ہماری پاپولر قیادت آتی ہے، جانے کیوں اس کا جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی بھی زندگی کو جینوئنلی خطرہ ہے۔ آج آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، جیل ہی میں عدالت لگی، تو اس میں بھی آج ان پر واضح عیان نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے، اور وزن کم ایسے نہیں ہوتا ہے، یا تو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یا ان کو ایسے ماحول میں جو ہے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے۔ تو ہم نے خدشات کا جو اظہار کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے ہم نے التماس کی ہے، اور انہوں نے جو ہے سارے ایجنسیز کو، جس میں انٹیریئر سیکٹری ہے، جس میں ڈیفنس سیکٹری ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پریزن وغیرہ ہیں، ان ساروں سے رپورٹیں مانگی ہیں، اور ہم نے اسی لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ان سے ایشورنس لیجئے گا کہ ان کی جان کو جو ہے جو تحفظ پورا دیا جائے گا، کیونکہ آئین ہو، قانون ہو، زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے، اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی وہ سہولیات دینے کا نام بھی ہے جس میں عزت اور وقار، عزت اور ناموس بھی جو ہے اس کا تحفظ بھی کیا جائے۔ جو شخص کو نماز پڑھنے نہیں ماحول دیا جا رہا، جس کی وہ پاکیزگی اس کے کمرے کی جو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں نہیں میسر کی جا رہی، آپ اندازہ کیجئے گا ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ہیں۔ باہر جو ہے جو بھی سیکیورٹی پر کھڑے ہیں، وہ ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ان کو سونے نہیں دینا ہے، اور اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے، تو یہ جو ہے انسانی حقوق کے بھی متصادم اور ماورا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر اسی طرح کھانا جو ہے ان کو جس انداز سے کھانا میسر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی گارنٹی، کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ وہ کھانے کی جو ہے وہ پیورٹی جو ہے وہ اس میں کوئی ملحوظ کی جاتی ہے، یا اس میں سلو پوائزننگ کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ تو یہاں کہا گیا کہ جی آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقائق ہے، کیونکہ خوف ہے تو عمران خان کا ہے، خوف ہے تو بلے کا ہے، اسی لیے آج تک اعلان الیکشن کا نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود کہ آئین کی منتہا بڑی کلیئر ہے، واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا، اور ایک سازگار ماحول فراہم کرنا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہے، سوائے وہ اپنے اس کار منصبی کے جو آئین میں مختص کیا گیا ہے، سوائے اس کام کے وہ تمام اور عوامل اور کام کر رہے ہیں جس سے پری پول ریگنگ کی جا کر ایک پارٹی کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اور اسی لیے کابینہ میں 5 وزیر جو سابقہ
حکومت کے یا وہ جو سپریمو بیٹھے ہیں لندن میں ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد ہو گئے، یا احد چیمہ صاحب ہو گئے، یا عسکری صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب، یہ 5 جو مین ان کے خاص بندے تھے وہی آج کابینہ میں موجود ہیں۔ اور آج ساری جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے نافذ کیا جائے پاکستان کے اوپر جیسے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو ہے سب کو پاکستان کے عوام کو حکم دیا جائے کہ وہ سر بسجود ہو جائے۔ تو بھائی اس طرح سے مسلط آپ نے کرنا ہے تو پھر سیدھی طرح کر دو، پھر آئین کا کیا ڈھونگ ہے؟ اور پھر کیوں کر جو ہے پی ٹی آئی کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس میں سے کئی حصے بکرے کر کے کبھی ترین پارٹی بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے علیم خان بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے خٹک بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور بن جاتے ہیں، پھر سیدھی مسلط کر دو۔ اسی طرح اسحاق ڈار 4 سال کی مفروری کے بعد آ کر آپ نے خزانے پر بٹھا دیا نا، سپریمو نے خزانے پر بٹھا دیا، لوٹ اینڈ پلنڈر کر کے وہ واپس چلا گیا، پاکستان کو اس غربت کی دہلیز میں پھینک کر چلا گیا کہ عوام کے لیے سانس لینا اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو مہنگائی اعلیٰ اس نے پیٹرول کی ہے، ڈیزل کی ہے، گیسز کی ہے، بجلی کے بلوں کی ہے، وہ عوام کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں گزارا۔ مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیئر ٹیکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 دن کا وہ ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے، سارے ٹبر کے ساتھ جا کے امریکہ، اور اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد پیرس، اور پھر پیرس سے لندن، اور پھر جو ہے سعودی عرب۔ یہ عیاشی ہے؟ پاکستان کے عوام کے پیسوں پر اس سے زیادہ عیاشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ملک جس نے 3 نسلیں ہماری مقروض ہیں آج پاکستان کی، یہ کیفیت ہے۔ ہم جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ہم نے آئی ایم ایف سے اور دنیا سے بھیک مانگ کر ہم نے پاکستان کو گروی رکھا ہے، 3 نسلیں گروی ہیں۔ آج کا بچہ پیدا ہوتے ساری 2.5 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ملک میں ان کے عللے تو ذرا دیکھیے گا۔ اب بھی موصوف جا رہے ہیں، ایک اور دورے پر جا رہے ہیں یہ پرائم منسٹر۔ او بھائی، تمہارا کام دورے کرنا نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور اسی کے لیے تمہیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے۔ لگتا ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ صرف الیکشن کروانے عبوری سیٹ اپ ہے۔ یہ چیئر ٹیکرز ہیں، کرسی کا قبضہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا ہے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکم کو، جو سزا کا حکم ہے، سزا کو معطل کیا گیا۔ جو میں نے یہاں آرگیو کیا تھا، تو سزا یعنی سینٹینس واز سسپینڈڈ۔ آج میں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے، لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے، فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے۔ تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہے آپ، لہٰذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔